میرا ہمیں ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خواب میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یو ڈز دس، تم نے کیا ہے یہ؟ اتنی سی بات نے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ لیا۔ لمحے کے 18ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹربیون دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکیومنٹریز خود پھول کر چکرانے لگی۔ دہشت گرد، یو ڈڈ دس، دہشت گرد، اس کا سر چکرانے لگا۔ وحشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہ سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسے ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں، شیشے کے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کرانے لگے۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا، لیکن ان کی چیخیں اور کرائیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امرا گری نہیں، کھڑی رہ کر کافی دہشتناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجیں۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑک اٹھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا ہے، کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کے کہا۔ سب سہم کر دور ہونے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی نوسط کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکے ہو گئے اور اس جگہ امرا موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی ریپورٹنگ کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتا دیکھ لیا۔ اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں اور پھر عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے گھر والے اسے ملامت کر رہے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اس طرح ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگے، پاگلوں کی طرح۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں وہ یہ بات 20 بار کہہ گئی کہ ساتھ چلاتی رہی۔ 4-5 سو اسٹوڈنٹ کا گروپ ادھر ادھر سے اسے دیکھتا رہا۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پوری طاقت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کر۔ وہ ویسے ہی کھڑے رہے جیسے کوئی اسٹیج شو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل ہو، ڈراتے ہو دنیا کو۔ ہم دہشت گرد ہیں، یہ ہم نہیں تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا ہے، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر پا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ یہ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، رونتی اور اونتی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے۔ پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہو گئے، اور ویسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے ہوں۔ یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک، عملی مذاق کر رہے تھے۔ آواز کچھ جانے پہچانے تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی جانب دیکھا۔ اس سے ذرا دور اندھیرے میں ایک کرسی پر الیان بیٹھا، کاکٹیل سے اس پر اندوہ تھا۔ اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھتا رہا۔ پریکٹیکل جوک؟ وہ کئی لحظے سناٹے میں ہی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آتا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے تمہیں خود ہے بتا دیا تھا، یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے۔ شٹ اپ! اس نے ڈانٹ کر انگلی اٹھا کر الیان سے کہا، پھر وہی انگلی لا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا۔ تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئی کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصداق۔ وہ رونے سے چیخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ الیان ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز، گورے ملک، ہمارے ملک کے آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ-نور تحفے میں دیا۔ الیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا اور اسے اور بھڑکا رہا تھا۔ امرا کے پاس الیان سے نمٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توقم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے اور ہم جاہل کا دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنا دیا۔
ایک نامولود بچہ بھی تشہیر کر دے اگر وہ مسلمان ہو تو۔ عمرہ کا غصہ خاتمہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ الیان خاموش ہوئے۔ اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز۔ کسی کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ وہ تم نے گوانتانامو میں کیا کہا؟ وہ امریکی تھے، الیان بولا۔ وہ ظالم تھے۔ ظالم کسی کام سے نہیں ہوتا اور یہ سب بھی ظالم ہوں۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوں کا دریا اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز۔ آواز پھر آئی۔ عمرہ نے ایک نور نظر سا پڑ ڈالی۔ اس بار انگلش میں بولی۔ اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی۔ اتنا گھٹیا مذاق۔ تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا۔ تب ہے تم پر۔ کتنے جھوٹے ہو تم سب۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، یہ سب سیکھتے ہو، گندے ہو تم، جاہل۔ تم نے میری بےعزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم۔ اتنے پاؤنڈ سم نے دھماکوں پر لگا دیے۔ اگر وہی پاؤنڈ سم کوئی پاؤنڈ لگا، وہ تو ایسے ہی ہے۔ ڈی جے بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ کس قدر ٹیلنٹڈ تھے وہ سب جو شیشے کی کرسیاں اڑ کر آئی تھیں۔ وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھی۔ عمرہ نے شدید غصے میں اپنے ہی قریب گیا اور ایک گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف چلا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم۔